اردوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دینو کمہار نے چکنی مٹی جمع کر کے تھیلے میں ڈالی اور بڑی مشکل سے وزنی تھیلا اٹھا کر کندھے پر رکھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں پر اس کی بیٹی نیلوفر نے مٹی کو گوندھ کر برتن تیار کرنے میں اپنے باپ کی مدد کرنی تھی۔ ان برتنوں کو قریبی قصبے میں فروخت کر کے جو پیسے ملتے تھے اس سے بامشکل ان کے گھر کا چولہا چلتا تھا۔ ابھی وہ گھر سے تھوڑا دور ہی تھا کہ اس کو شیشے کی ایک پرانی بوتل نظر آئی۔ دینو کمہار نے یہ سوچ کر بوتل اٹھا لی کہ اس کو صاف کر کے کوئی چیز ڈال لے گا۔ گھر آ کر بوتل کھولنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس کا ڈھکن اتنی مضبوطی سے بند ہے کہ کھولنا ممکن نہیں۔ دینو نے غصے سے بوتل دیوار پر دے ماری تو وہ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اچانک ایک جن نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ آقا، آپ نے مجھے قید سے رہائی دلائی ہے، مانگو جو مانگتے ہو، آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ دینو کمہار کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ مجھ کو مٹی ڈھونے کے لیے 2 عدد گدھے اور ان کی رکھوالی کے لیے 1 کتا دے دو۔ جن اسی وقت 2 گدھے اور 1 کتا لے کر حاضر ہو گیا اور دینو کمہار سے کہا کہ یہ گدھے اور کتا کوہ کاف سے لایا ہوں، یہ تمہاری بات بھی سمجھیں گے اور تمہاری زبان میں جواب بھی دیں گے۔ یہ کہہ کر جن کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ نیلوفر نے یہ ماجرا دیکھ کر اپنے باپ سے کہا کہ آپ کو انعام میں گدھے ہی کیوں یاد آئے، کچھ اور مانگ لیا ہوتا، لیکن اب پچھتانے کا وقت گزر چکا تھا۔ اگلے دن نیلوفر نے اپنے باپ سے کہا کہ آج مٹی لینے میں جاؤں گی، کیونکہ بوجھ تو گدھے اٹھائیں گے اور مٹی بھی زیادہ لے کر آؤں گی۔ چنانچہ نیلوفر نے گدھے ہانکے اور مٹی لینے چل پڑی۔ جب وہ پسینے میں شرابور مٹی جمع کر رہی تھی تو دونوں گدھے درخت کی چھاؤں میں کھڑے اس کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ایک گدھا دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ بیچاری کتنا کھپ رہی ہے، اس کو کیا پتا کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، بڑی آئی ہم پر وزن ڈالنے والی۔ یہ کہہ کر دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ کافی مٹی جمع کر کے نیلوفر نے دونوں گدھوں پر لاد دی اور واپسی کے لیے چل پڑی۔ تھوڑا چلنے کے بعد دونوں گدھے رک گئے۔ نیلوفر نے رکنے کی وجہ پوچھی تو ڈھٹائی سے کہنے لگے کہ ہماری ورزش کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں زمین پر بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح لیٹنے لگے کہ ساری مٹی زمین پر بکھر گئی۔ نیلوفر ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ جب گدھوں نے دیکھا کہ وزن ہلکا ہو گیا ہے، اٹھ کر چاقو چبند ہو کر چلنے لگے۔ نیلوفر ابھی تک یہی سمجھتی تھی کہ یہ خاص گدھے صرف بولنا ہی جانتے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کوہ کاف کے شیطانی گدھے ہیں جو بوتل والا جن ان کے گلے ڈال گیا تھا۔ جب وہ تھوڑی سی مٹی لے کر گھر پہنچی تو اس کو اپنے باپ سے کافی سخت سست سننی پڑی، لیکن نیلوفر نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ ان شیطانی گدھوں کو ایسا سیدھا کرے گی کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ دونوں گدھے باہر بیٹھے اپنا اگلا منصوبہ سوچ رہے تھے کہ نیلوفر کے ساتھ اگلی بار کیا سلوک کرنا ہے۔ معزز ناظرین کرام، شیطانی گدھوں کی اگلی واردات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔